حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا، کیا عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم شیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، اور دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ خوب شکم شیر ہو کر کھائیں، اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورۃ کا نام مائدہ رکھا گیا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے اور پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور تو ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ ناظرین اکرام، مذکورہ واقعے سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، جن میں سے یہ 2 سبق بہت ہی واضح ہیں۔ نمبر 1، انبیاء اکرام علیہم السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک اور جرم عظیم ہے۔ دیکھ لو کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو، اس دن خوشی منانا اور مسرت اور شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، چونکہ یہودی توریت میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، من انصاری اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف؟ 12 یا 19 حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تطیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔
اتنے میں اچانک اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 33 برس تھی۔ تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ رب العزت نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ تو اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا، مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جگرتے ہو۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال کو قتل فرمائیں گے اور سلیب کو توڑیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا، سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسے کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔